کہ اے حضرت انسان، تجھے زندگی میں کئی ایک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر تو نے ہر دفعہ احسان فراموشی اور بے وفائی کو اپنا شعار بنایا۔ پاک پروردگار نے تیری ہر دفعہ مشکل کشائی فرمائی، خواہ وہ کوئی غائبانہ مدد تھی یا اپنے کسی بندے کے ذریعے تیری مشکل کشائی فرما کر تجھے غم سے نجات دی۔ در حقیقت مولانا روم ان اشعار میں ایک ایسے شخص کا بیان فرما رہے ہیں جو در بدر پھرتا ہے۔ تو مولانا روم یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بندے، اس در کو اختیار کر جہاں سے تجھے پہلی مرتبہ فیض ملا تھا۔ اگر تو اس در کو اختیار کرے گا تو پاک پروردگار تجھے عزت سے نوازے گا، اور اگر تو در بدر پھرے گا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تو اب مولانا روم اس شخص سے فرما رہے ہیں کہ اب تجھے کرنا کیا چاہیے، تجھے کون سا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ تجھے تیرا مقام، وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں زود شاہ دریاب و استغفار کن، ہم چو ابرے گریہ ہاؤ زار کن، ہم چو ابرے گریہ ہاؤ زار کن۔ تو فرماتے ہیں کہ اے بھولے ہوئے انسان، واپس پلٹ اپنی اسی منزل کی جانب اور اپنے اسی در کی جانب جہاں سے تجھے پہلی مرتبہ فیض ملا تھا۔ تیرے پاک پروردگار نے تجھے کسی نہ کسی بندے کے ذریعے نوازا تھا، تو اسی بندے کی جانب دوبارہ پلٹ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کر۔ توبہ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے مولانا روم وہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بادل بارش برساتا ہے، اسی طرح تیری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ رو رو کر عجز و نیاز کے ساتھ اپنے پاک پروردگار سے توبہ کر، کیونکہ تو نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تا گلستان شاہ سوئے تو باش گفت، میں بہائے پختہ برخود وا کفد، میں بہائے پختہ برخود وا کفد۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس توبہ کے بعد تجھ پہ کیا انعامات ہوں گے کہ وہ باغ جس کا رستہ تجھ پہ بند ہوا ہے، وہ فضل و رحمت کا باغ، اس کے دروازے تجھ پہ کھول دیے جائیں گے، اور تو دوبارہ انہی نعمتوں سے سرفراز ہوگا جو اس سے پہلے تجھ پر ہو رہی تھی۔